السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آج کی یہ ویڈیو اسپیشل ابراہیم 420، وکیل بھائی 420، گاڑا 420 اور جتنے بھی یہ 420 یا جتنے بھی انہوں نے جن لوگوں نے ہنسانے کا ٹھیکہ لیا ہے نا بھائی، ان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم ہنسا رہے ہو، ہنسانے کا کام کر رہے ہو اور آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ تم سب مسلمان ہو، اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اپنے ہنسانے کی ویڈیو میں ایک تو جھوٹ کا سہارا نہ لو، نمبر ایک۔ دوسرے، یہ جو داڑھی ٹوپی اور کرتا پاجامے والے لوگ ہیں نا، علماء لوگ، مولوی حفیظ جی لوگ، ان کو مت گھسیٹو۔ کیا ہے نا، حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام پہ کوئی دوسرے اس کو دیکھ کر کے چلنے لگ جاتے ہیں تو اس کا ثواب قیامت تک، جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کو ملتا رہے گا جس نے وہ کام چلایا ہے۔ اسی طریقے سے برائی ہے، تم نے کوئی برائی چالو کی، تم تو چلے جاؤ گے دنیا سے، بھائی اس کا بوجھ تمہارے سر پہ رہ جائے گا۔ استاد یہ مت سمجھنا کہ جو ہے بس ہنسا دیا لوگوں کو چلے گئے، بیٹا دنیا میں سے سب کو جانا، ٹھیک ہے نہیں۔ میں بھی سہارنپور کا ہی ہوں اور وہیں پر آؤں، آپ کی بہت ساری ویڈیو ایسی دیکھی ہیں جس میں حفیظ جی، مولوی، مسجد کا امام، یار کتنی مذاق بنا رہے ہو، مطلب ایک چائے کے لیے تمہارے گھر پہ بار بار آ رہا ہے۔ دیکھو اگر کوئی 100 میں سے 1-2 امام ایسا ہو تو سب پہ، سب علماء پہ اس کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ چائے کے اوپر، کھانوں کے اوپر، کسی کی دولت کے اوپر کوئی اپنا ایمان خراب کرتا ہے، بھائی اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس سے کم اس ٹیکنالوجی سے جب تم اتنی ساری ویڈیو، اتنا سب کچھ چلا رہے ہو، ایک گاؤں میں بیٹھ کے تم پوری دنیا میں اپنی ویڈیو پہنچا رہے ہو، تو تھوڑا سا دین نہیں سیکھ سکتے اس سے؟ اگر کوئی مولوی مسجد میں اعلان نہیں کر رہا ہے کسی چیز کا، یا اعلان کر رہا ہے کسی چیز کے لالچ میں، یہ پوچھ لو پہلے کہ بھئی یہ اعلان کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ یوٹیوب سے ہی پوچھ لو کہ مسجد میں اس چیز کا اعلان کرنا کیسا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تم اس چیز کے اوپر جو ہے ملا مولویوں کے اوپر مذاق بنا رہے ہو، بچے دیکھ رہے ہیں، جب یہ پنیائی آگے بڑھے گی اور جب یہ پنیائی بڑی ہوگی تو اس کی نظروں میں تو ملا مولوی کی ویسے ہی آدھے سے کم جو ہے وقت لوگوں کی نظر میں رہ گئی ہے، تمہاری ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے آگے آنے والے زمانے میں اور زیادہ ختم ہو جائے گی۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا مسجد میں نماز کے لیے، اور اس نے آ کر کے اپنی بکری کا اعلان کر دیا، جی میری بکری کھو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد یہ دعا کری کہ اللہ اس کی بکری کبھی نہ ملے، یعنی کہ مسجد میں ایسی چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے۔ اور تم اعلان کے اوپر حفیظ جی کی ریل بنائے پھر رہے کہ وہ جو ہے ذرا سی چیز کے اوپر تمہارا اعلان کرتا ہے نہیں کرتا، پھر اوپر ایک چائے کے اوپر بھاگا پھر رہا، تمہارے گھر میں بار بار آ رہا، بالکل نہیں۔ جو لوگ، جو مولوی، جو حفیظ جی اس طرح کھانوں کے اوپر دوسروں کو پریشان کرتے ہیں یا اپنے پیٹوں میں بغیر حلال کے لقمہ ڈالتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو بھائی مولوی نہیں اور حافظ جی ایسے نہیں ہوتے، کوئی اکا دکا ہو گیا تو آپ کو اسے شو کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ دھیان رکھو کہ آپ کوئی گھر میں نہیں بیٹھے اپنے، آپ جو ہے پوری دنیا میں ہو، یعنی کہ آپ یوٹیوب پہ ہو، اور یوٹیوب پہ پوری دنیا دیکھتی ہے، بچے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، بچے دیکھیں گے آپ کی ویڈیو، پھر وہ کیا اثر لیں گے بڑے ہونے تک، ان کی نظر میں اس حلیے کی، داڑھی کی، ٹوپی کی، اس لباس کی کیا ایک امیج بنے گی، یار یہ تمہیں سوچنا چاہیے۔ ایک تو ماشاءاللہ تم نے کام اتنا بڑھیا پکڑا ہے کہ اس میں جھوٹ سچ سب کچھ ملا رکھا۔ دیکھو ایک حدیث سناتا ہوں تمہیں، یاد رکھنا کسی پہ اثر ہو جائے تو، ان العبد لیقول الکلمۃ لا یقولها الا لیضحک بہ الناس، کہ کوئی آدمی یہ بات کہے صرف ہنسانے کے لیے، صرف ہنسانے کے لیے کوئی بھی بات کہے کہ لوگ اس کی وجہ سے ہنسیں گے، یحوی بہا ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کی دوری سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے، یعنی کہ جا کر کے گرے گا روز آخرت میں جب اس کا فیصلہ ہوگا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، سورہ لقمان کی 3-4 آیت ہے، آپ پڑھو ترجمہ یا پوچھو یوٹیوب سے، اس میں تمہیں بڑے بڑے علماء کے بیانات ملیں گے، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ تم نے کیسا کام چوز کیا ہے، کتنا بڑھیا ہے یہ کام، کر لو، حالانکہ ناجائز ہے، لیکن اس حد تک نہ جاؤ کہ تمہاری نسلیں، ہمارے بچے مولوی، ملا، حافظ جی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے ہنسے۔ خدا را اپنی ویڈیو میں سے ملا جی لوگوں کو، داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو الگ کرو، ہنسنے ہنسانے کا ہی کام کرنا ہے۔ دیکھو
نضر ابن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا. کفار مکہ جب نبی علیہ السلام کا قرآن سنتے تھے ان پر اثر ہوتا تھا تو اس نے سوچا کہ یار ان کا یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, ان کو ایسی جگہ پر لگایا جائے کہ اس کا قرآن نہ سنے. تو وہ کہیں سے جا کر کے بہت دور بڑا دنیا میں پھرتا تھا, وہ سفر کرتا تھا بڑے بڑے, کچھ ایسی چیزیں لایا جس سے ایک باندی خرید کر کے لایا, وہ گانے سناتی تھی, اور کچھ ایسی کتابیں لایا فحش جس میں جو ہے اس کے جیسے اشعار تھے, اور لوگوں کو اس نے قرآن سے ہٹانے کی کوشش کی. کہنے لگا کہ دیکھو یہ محمد بھی تمہیں پچھلے لوگوں کے قوم عاد کے سمود کے قصے سناتا ہے, میں تمہیں رستم کے اسفند کے اور پتہ نہیں کس کس کے قصے سناؤں گا. اور ان کفار کو جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے ان کو ہٹا دیا. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو ایسے کھیل, جو ایسی ناول, جو ایسی ویڈیوز جو انسان کے عقیدے خراب کرتی ہیں, اسلام کو خراب کرتی ہیں, وہ بنانا دیکھنا کفر ہے. اور جو لہو اور لعب, یعنی کہ اس آیت کا مطلب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي, جو لوگ خریدتے ہیں لہو الحدیثی, باتوں کا کھیل. تمہارا بھی جو یہ کھیل ہے نا سارا یہ باتوں کا ہے. اگر باتوں کے کھیل کو تم نے ایسا کر دیا کہ لوگ روزے سے نماز سے تمہاری ویڈیوز میں لگ کے ہٹ رہے ہیں اور وہ ایک برا اثر لے رہے ہیں تو یہ کام حرام ہے. اور اگر کوئی کھیل ایسا ہو کہ اس میں نہ وقت ضیاع ہوتا ہے, بدن کا فائدہ ہوتا ہے, ورزش ہوتی ہے, اور دنیاوی یا تو دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا, اور آخرت کے کسی بھی کام میں, نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں وہ نقصان نہیں دیتا, بس وہ جائز ہے. اور اگر اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا, لیکن بندہ پھر بھی نماز کی اور ان سب چیزوں کی پابندی کرتا ہے, پھر بھی وہ کھیلنا مکروہ ہے. اور آپ نے لوگوں کو لگا دیا ہنسنے ہنسانے پہ, چلیے ٹھیک ہے, لیکن قرآن کے اندر تو یہ حکم ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, کہ ہنسو کم رو زیادہ. لیکن آج دنیا کے اندر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے ہیں. جتنے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا, دل نرم ہوتا ہے. اور تم نے لوگوں کو لگا دیا ہنسنے ہنسانے پہ. حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. خیر میں آپ کو اس باتوں سے نہیں روک رہا ہوں, میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بڑے بھائی, ہمارے بڑے بھائی ہو, ہم بھی سہارنپور کے ہی ہیں. استاد یہ تم چلے جاؤ گے لیکن اپنے سر پہ اتنا تگڑا ٹھیکرا رکھ کے لے جاؤ گے. صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یوٹیوب پیسہ دے رہا ہے, کوئی بھی چیز پیسہ دے رہی ہے, آپ ایڈورٹائز کر رہے ہو, خوب کرو. خدا را اللہ کے واسطے داڑھی, ٹوپی, ملا مولوی اور کسی بھی کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا اسلام, جس سے تمہاری شناخت یا جو تمہاری اسلام کی پہچان ہے, آگے چل کر سوچو یار, اتنا عقل مند ہو تم ماشاءاللہ, بڑے عقل مند ہو. اور جو آدمی عقل مند ہونے کے بعد اسلام کو نہ مانے یا اسلام کی تعلیمات کو نہ مانے, پھر اس کی عقل مندی کوئی فائدے کی نہیں ہے. تو ایسا کام بالکل نہ کرو جس سے آگے چل کر اسلام پہ یا اسلام کے ماننے والوں پہ کوئی انگلی اٹھے یا حرف آئے, یا ان کی عزت کم ہو, یا ان کا مرتبہ کم ہو, یا آگے چل کر نسل کے اندر جو ہے اس چیز کی کمی آئے کہ لوگ اس داڑھی ٹوپی اور جو ہے اس کو ویسے ہی ایک شک کی چیز بنا ہوا ہے, اس کو شک کی نظر سے دیکھیں یا اس کی بے عزتی کریں یا ان کی قدر کم کریں. تو میرے بھائی یہ گزارش ہے تمہارے سے, ابراہیم بھائی, یا جتنے بھی تم سارے 420 بنے پھر رہے, گاڑا 420, وکیل وغیرہ, بابا اور یہ سارے فلانا ڈھمکانا XYZ جتنے بھی ہیں, مسلمان ہو یار, ہماری پٹی کے ہو, سب کچھ ہے. مولویوں کی صحبت میں جاتے ہوں گے, کبھی رائے پور بھی گئے ہوں گے, سنسار پور بھی گئے ہوں گے, سہارنپور دارالعلوم میں بھی گئے ہوں گے کبھی. کچھ خیال کرو, صرف پیسے کے اوپر یار کم سے کم ایسی چیزیں نہ کرو کہ جس سے اسلام بدنام ہو. کر لو تمہیں جو کرنا ہے, کم سے کم دیکھو گناہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسا ہے کافر بنا رہا ہے آدمی کو, یہ تو بالکل جرم ہے. ایک ایسا ہے جو تمہیں حرام کام پہ لگا رہا ہے, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ایک یہ ہے کہ ان سب سے بچتے ہوئے تم ایسا کرو مکروہ ہو, حالانکہ میں تمہیں مکروہ کی دعوت نہیں دے رہا, لیکن مکروہ پھر بھی سب سے چھوٹا ہوتا ہے. ایسے کام نہ کرو جس سے ایک تو تمہارے عقیدے خراب ہوں یا تمہاری ویڈیو سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوں. ایک ایسے کام نہ کرو جس سے لوگ نماز روزے سے دور ہو. بھائی اللہ کے واسطے بدنام کرنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دو جس میں ملا مولوی کی بدنام ہو رہی ہے, اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کی بات مانتے ہو. ورنہ تمہیں سچ میں قبر میں جا کے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ مت کہنا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تمہیں یہ بات کہ مجھے اپنے سارے مسلمان بھائیوں کی, ایمان والوں کی فکر ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. کوئی اس ویڈیو کو دیکھے نہ دیکھے, آگے بھیجے نہ بھیجے, میری تم سے ملاقات نہیں ہے. میں دور ہوں, میں پاس ہوتا تب بھی سمجھاتا تمہیں, لیکن ملاقات نہیں ہے. ملاقات کا یہ واحد ذریعہ ہے. اگر لوگوں کے دل میں آئی وہ وہاں تک اس کو بھیج دیں گے, شیئر کر دیں گے, اور اگر لوگوں کے دل میں نہیں آئی نہیں کریں گے, کبھی نہ کبھی آپ تک پہنچے گی.
گزارش یہ ہے بس کہ ایسے کام نہ کریں جو میں نے پیچھے بتائے ہیں، جن سے اسلام پہ، اسلام کے ماننے والوں پہ، داڑھی ٹوپی پہ کوئی حرف آئے، کوئی بے عزتی ہو یا آگے آنے والی نسلوں میں جو ہے خرابی پیدا ہو۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا